أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق اللہ العظیم. یہ دو آیتیں ہم کل بھی کر چکے تھے اور سورہ قلم مکمل ہو چکی ہے. تھوڑا سا مضمون ان دو آیتوں سے متعلق ریپیٹ کیا جائے گا آج، اور پھر پوری صورت کا مختصر سا خلاصہ. یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے بہت اچھے طریقے سے. دنیا کے آخری انسان کے لیے بالکل وہی راستہ ہے نجات کا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتی ہوئی انسانیت کے سامنے پیش کیا جب آپ مبعوث ہوئے، اور کوئی آپشن ان کے سامنے نہیں ہے، اور وہ ہے قرآن پاک. کتاب انزلناہ الیک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک عظیم کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے. لِتُخْرِجَ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف. تو تاریکیوں سے نکالنے والی، اب وہ تاریکیاں مختلف طرح کی ہیں، مختلف طریقے کی تاریکیاں، اور سب سے بڑی تاریکی اس وقت جو ہے کائنات میں پھیلی ہوئی وہ میٹیریل کی تاریکی ہے، مادیت کی. دنیا کا کوئی انسان وہ مادیت سے باہر نہیں نکلنا چاہتا، آخرت کے بارے میں کوئی نہیں سوچنا چاہتا. ہر انسان لاجیکل ورلڈ تلاش کرتا ہے، بس جو چیز سمجھ میں آئے یا نقد حاصل ہو اس کے پیچھے جانا چاہتا ہے. قرآن پاک نے جو فلسفے پیش کیے، آخرت کا فلسفہ، حساب و کتاب کا فلسفہ، اور ریزریکشن کا، بالکل دوبارہ سے کائنات کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کر مبعوث کرنے کا فلسفہ، اس کو لوگ نہیں ماننا چاہتے. ان کے نہ ماننے سے وہ دنیا تو کبھی ختم ہوگی نہیں، وہ تو ویسی رہے گی جیسی ہے، تاریکیاں ویسے ہی رہیں گی جیسی ہیں، لیکن اپنی جگہ روشنی بھی قائم رہے گی. روشنی تک وہی پہنچے گا جو تاریکی سے نکلنے کی کوشش کرے گا. جو تاریکی سے نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا اس کا حال تو کیا ہوگا؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا، اسی تاریکیوں میں ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے. جب پانی میں ڈوبتا ہے انسان، جو ہاتھ پاؤں مارتا ہے نا، اسی کو قرآن پاک نے کہا یہ اپنی سرکشی میں یوں ہی ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے، اندھے ہو کر گرے پڑے رہیں گے. اور یہ یاد رکھیے، جو زمانہ قریب آتا جائے گا تاریکیاں اور بڑھتی جائیں گی، اور بڑھتی جائیں گی، یہ ختم نہیں ہوں گی. اس کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کا نور ضروری ہے. جس کو قرآن کا نور جتنا نصیب ہوگا اتنا ہی وہ تاریکیوں سے باہر نکلے گا. شاید ایک آیت میں عرض کروں گا، چونکہ ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف سننا نہیں ہے، اس کو دل کے اندر اتارنا بھی ہے اور اپنے آپ کو اس پر مضبوط کرنا بھی ہے. قرآن پاک نے ان تاریکیوں کی مثال دی ہے. او کظلمات، فرمایا ایسی تاریکیاں ہیں، فی بحر، مثال کے طور پر اگر کسی کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ سمندر کے نیچے کتنا اندھیرا ہوتا ہے. سمندر میں کتنا اندھیرا ہوتا ہے، سمندر میں نہیں، فی بحر لج، ایسا سمندر جو بہت گہرا ہو، ایسی ندی جو بہت گہری ہو. تو نارمل جو دریا ہوتا ہے اس کے اندر بھی اندھیرا ہوتا ہے، پانی کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن پھر سمندر کا اندھیرا، پھر سمندر کے بھی اس حصے کا اندھیرا جہاں گہرائی کی کوئی پیمائش کا ذریعہ ہی نہیں ہے. اتنا گہرا سمندر، اس میں کتنی اندھیریاں ہوتی ہیں؟ اتنی ہی نہیں،
اتنی سے بھی کام نہیں چلے گا، اور اندھیریاں ہوں گی قیامت کے قریب، گناہوں کی اندھیریاں، کفر و شرک کی، فسق و فجور کی اندھیریاں. فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ موج، نیچے پانی کا اندھیرا، گہرائی کا اندھیرا، دو اندھیرے ہو گئے نا. تیسرا اندھیرا وہ جو ویوز ہیں پانی کی، ان ویوز کے اوپر چڑھنے سے ایک اور اندھیرا بنتا ہے، ایک اور لیئر بنتی ہے، اور اس لیئر کا بھی اندھیرا. فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج، پھر یہ لیئرز کا ویوز کا جو اندھیرا ہے اس سے بھی اوپر، من فوقہ سحاب، اوپر سے کالے بادلوں کا بھی اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض، اب یہ الگ الگ اندھیرے ہو گئے، بادلوں کا اندھیرا، ویوز کا، موجوں کا اندھیرا، پانی کی گہرائی کا اندھیرا، خود پانی کے نیچے کا اندھیرا، کتنے سارے اندھیرے ہو گئے. دنیا سمجھتی ہے بس قرآن پاک کی ہے، پڑھنے کے لیے ہے صرف، یا پھر ایصال ثواب کے لیے ہے صرف. قرآن پاک تو انسان کی نفسیات کو جانتا ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، لوگوں ایسے اندھیرے آئیں گے، اتنے اندھیرے آئیں گے کہ اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا تمہیں. ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده، ان اندھیروں میں اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے گا باہر، لم يكد يراها، اس کو اپنا ہاتھ نظر آئے گا؟ اس کو اپنا ہاتھ نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. لم يكد يراها، قرآن پاک کہتا ہے اس کو اپنا بھی ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد فرمایا اللہ اس اندھیرے سے ان کون نکلے گا، کیسے نکلے گا؟ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کو اللہ روشنی نہیں دے گا، فَمَا لَهُ مِن نُور. اتنا صاف قرآن بات کرتا ہے، اتنا صاف کہ ایک عام سا انسان قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن پاک عربیوں کے لیے نہیں اترا. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے انسان ہونا کافی ہے. قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ انٹلیکچوئل ہونا ضروری نہیں ہے. اتنی صاف بات کرتا ہے قرآن پاک. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورٌ، جس کو اللہ روشنی نہیں دے گا، فَمَا لَهُ مِن نُور، اس کو کوئی روشنی نہیں ملے گی. اور اللہ کس کو روشنی دے رہا ہے؟ اللہ کس کو روشنی دے رہا ہے؟ جس کو قرآن نصیب ہوگا، جو قرآن سے روشنی حاصل کرے گا. اور میں نے ابھی پہلے آیت پڑھی، اب دوسروں آیتوں کو جوڑ لیجئے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتاری ہے تاکہ لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنیوں کی طرف آئیں، ان کو آخرت کی فکر ہو، انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر پیدا ہو، اور وہ میٹیریل کی دنیا سے نکلیں اور مسبب الاسباب ذات کی طرف توجہ کریں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، میٹیریل کی دنیا کہے گی پیسہ ہوگا تو کھانا ملے گا، میٹیریل کی دنیا کہے گی یہ چیز ہوگی تو یہ چیز ملے گی، یہ چیز ہوگی تو اس کے بعد یہ چیز آئے گی. ٹھیک ہے دنیا دار الاسباب ضرور ہے، لیکن اتنا نہیں میٹیریل کے اندر انسان کو گھسنا چاہیے کہ مسبب الاسباب کو انسان بھول جائے. ٹھیک ہے پیسہ ہوگا تو روٹی ملے گی، لیکن پیسہ کمانے کے پیچھے اتنا نہ جائے کہ نمازیں ضائع ہو جائے. پیسہ ہوگا تو روٹی ملے گی، لیکن پیسہ کمانے کے پیچھے اتنا نہ جائے کہ قرآن سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے. بچوں کے پاس ڈگریاں ہوں گی تو ان کو آگے جو ہے دنیا ملے گی، ڈگریوں کے پیچھے اتنا نہ جائے کہ بچوں کی حیا اور پاک دامنی کو بیچ دے، ان کے ایمان کو بیچ دے، ان کے ضمیر کو بیچ دے، ان کی حیا کو بیچ دے. ایسا نہ کرے. جو اللہ سے ڈرے گا یجعل لہ مخرجا، اگر میٹیریل کی دنیا اس کو گھیر بھی لے گی تب بھی اللہ اس کے لیے اس میٹیریل کی دنیا سے نکلنے کا اور اپنی طرف سے مسبب الاسباب ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا. وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو رزق وہاں سے دے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بات دوسری طرف چلی گئی، لیکن میں آج کی بات میں یہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کے بیان کیے ہوئے راستے کے علاوہ ہمارے پاس اس کائنات اس کائنات سے رخصت ہونے کے بعد کامیابی کا اور کوئی راستہ نہیں، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں. ہم 50 سال کی زندگی گزار کے چلے جائیں، ہمارے بچے 30-35 سال کے ہو گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں قرآن کیا کہتا ہے، ان کو پڑھنا نہیں آتا، ان کو ہم سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی. لیکن یاد رکھیں اگر بچوں کے پاس یہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس یہ روشنی نہیں ہے، نہیں معلوم کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، نہیں معلوم کہ ہمارے جنازے کس حال میں اٹھیں گے. ناموں سے اور انسان کے ازمپشن سے اس کی زندگی کے فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے تو حقائق پر ہوتے ہیں. دنیا کے اندر انسان فیکٹس پر بات کرتا ہے، فیکٹس کے اوپر ہی رزلٹ نکلتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں آخرت میں سارے رزلٹ ازمپشن پر نکلیں گے؟ وہاں بھی رزلٹ فیکٹس پر نکلیں گے، وہاں انسان کی زندگی کے حقائق پر بات ہوگی. آخری دونوں صورتوں کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ جب دین کی دعوت لوگ دیتے ہیں
جب نبی دین کی دعوت دیتے ہیں لوگ ان کو ترچھی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، ترچھی نظر سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ وتا نہیں ہے، یہ بس ایسے ہی ہیں، ہوائی باتیں کرتے ہیں۔ لاجک کی دنیا کے اندر آؤ، مٹیریل کی دنیا کے اندر آؤ، کیسے تم مٹیریل کا انکار کر سکتے ہو؟ ترچھی نظر سے دیکھ کر ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ وتا دنیا کے اندر رہنے کا نہیں ہے، ماڈرن ورلڈ میں کیسے جینا ہے ان کو کچھ نہیں پتہ۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، آپ کو اپنی نظر سے نیچے گرانا چاہتے ہیں، ترچھی نظر سے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب میں نے عرض کیا تھا کہ نظر لگانا چاہتے ہیں، سحر وغیرہ کر کے، عملیات کا استعمال کر کے آپ کو آپ کے کام سے دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کو روشنی آپ نہ پھیلا سکیں، ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لما سمعوا الذکر، جب یہ ذکر کو سنتے ہیں، ذکر کا مطلب نصیحت کی بات کو، وہی روشنی کی بات کو، وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پاگل اور دیوانے ہیں۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ بات صرف آپ کو نہیں کہی گئی، یہ بات آپ کو نہیں کہے گی، اور یہ بات قرآن بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور تقریباً ہر انبیاء ہر نبی کے اعتبار سے اس کے حالات میں یہ بات آتی ہے کہ لوگ انہیں پاگل کہتے تھے، سمجھتے تھے۔ تو یہ باتیں قرآن اسی لیے نقل کرتا ہے کہ قیامت کے قریب مسبب الاسباب کی طرف توجہ دینے والے اور انسانوں کو آخرت کی طرف بلانے والوں کو دنیا پاگل ہی سمجھے گی۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ پاگل ہے، پاگل سمجھتے ہیں، تبھی قرآن کی مجلس کو اہمیت نہیں دیتے، پاگل سمجھتے ہیں تبھی قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کی تعلیمات کو اہمیت نہیں دیتے، پاگل سمجھتے ہیں اس لیے بچوں کو سورہ نور کے احکامات نہیں سکھاتے، پاگل سمجھتے ہیں اس لیے بچیوں کو سورہ نساء کے احکامات نہیں سکھاتے۔ اگر پاگل نہ سمجھتے ہوتے کیوں اپنے بچوں کی ازدواجی زندگیاں انسان خود اپنے ہاتھوں برباد کرتا؟ آج کا انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے گھر اجاڑتا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ پھر لوگ کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا لڑکا تھا، پڑھی لکھی لڑکی تھی، معلوم نہیں کیا ہوا، کچھ دن ان کی ازدواجی زندگی بڑی زبردست چلی، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا۔ میں پوچھو ان کو بھائی کیسا پڑھا لکھا تھا، کیا پڑھا تھا اس نے؟ اور جی اس نے تو MS کی تھی، اور جی اس نے BSc کی تھی، اس نے B.Ed کیا تھا، MSc میں B.Ed میں MA میں کیا پڑھایا تھا اس کو؟ سورہ نساء کے احکامات تھے اس کے پاس؟ کیا اس کو پتہ تھا کہ ایک اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے، ایک شوہر کے حقوق اس کے اوپر کیا ہے؟ کیا شوہر کو یہ پتہ تھا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے؟ کیا اولاد کو یہ بتایا گیا تھا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں؟ کیا ماں باپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ نہیں بتایا گیا۔ جب نہیں بتایا گیا تو پھر جو ڈائریکشن اس کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی، تو ازدواجی زندگی برباد کس نے کی؟ ماں باپ نے خود کی، کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ پاگل سمجھتے رہے دنیا والوں کو، پاگل سمجھتے رہے ان لوگوں کو، جی کیا بات ہے 15-16 سال لگا کے ایسے ہی مولوی بن جاتے، پھر گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر فالتو کی۔ 15-16 سال لگانے کے بعد اگر کسی کو قرآن نصیب ہوا، اس کی زندگی بن گئی، اس کی زندگی کی قیمت بن گئی، اس کو زندگی کی حقیقت اس کے سامنے کھل گئی۔ وہ کاغذ کے پھولوں سے کبھی خوشبو نہیں سونگے گا، اس کو حقیقت کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ قبر کے اندر کیا۔ ٹھیک ہے انسان کے اعمال کا تفاوت رہتا ہے، ہر انسان سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں مختلف مرحلے رہتے ہیں، لیکن کم سے کم وہ حقیقت سے اگنور نہیں کرے گا کبھی، حقیقت سے کبھی دور نہیں بھاگے گا، کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو وہ اس راستے پر لے کے آئے گا، اور اپنے کیے پر پچھتانے کے بعد توبہ کر کے اپنے راستے کو چنے گا۔ اسی لیے اگر دین کی تعلیم اولاد کو نہیں دی جائے گی، اگر دین کی تعلیم اولاد کو نہیں دی جائے گی تو پھر اولاد کا انجام کیا ہوگا یہ ماں باپ کو سوچ لینا چاہیے، اور خود کو اگر اس کے لیے تیار نہیں کیا، خود کا انجام کیا ہوگا یہ ان کو سوچ لینا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ، لہٰذا ان چیزوں کو پاگل پن نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو امپورٹنس دینی چاہیے۔ ہمارے تو پہلی بات یہاں ہوتی ہی نہیں، نہ قرآن کی مجلس ہوتی ہے، نہ کوئی قرآن سناتا، نہ کوئی قرآن سننا چاہتا، لیکن اگر کوئی سناتا بھی ہے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ہم نے خود یہاں ایک دارالقرآن کا ایک نظام شروع کیا تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ ایک مختصر سا ایک سلسلہ شروع کیا کہ چند لوگ قرآن پاک سیکھیں، قوم نے تھوڑا سا جذبہ بھی دکھایا، اس کے بعد ایسے بھولے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ کبھی کسی کو شوق ذوق تھا بھی۔ قرآن پاک کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کو نوجوانوں کی ٹیمیں تیار کرنی چاہیے، کالجز کے اندر اس کی کمپین ہونی چاہیے۔ ہم نے دیکھا یہ جو آج کل نیٹ ورک مارکیٹنگ ہوتی ہے، نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپین کیسے ہوتی ہے؟ ایک تو آدمی بس تھوڑا لے کر ایک بیگ لے کے چلتا ہے اور پھر جا کے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا ہوگا، یہ آپ کو پروفٹ ملے گا، یہ آپ کو گفٹ ملے گا، اتنا انویسٹمنٹ کرو گے یہ آپ کو ملے گا، حالانکہ وہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ کیسے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کون ہے قرآن کی کمپین کرنے والا؟ کون ہے آخرت کی کمپین کرنے والا؟ کون ہے ان لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرنے والا؟ کوئی نہیں سمجھتا اس کی امپورٹنس۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اس لیے کہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ پاگل سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی بے حسی کو معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ظاہر سی بات ہے جب تک قوم اس قرآن پہ نہیں آئے گی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، 19ویں پارے کی آیت،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے، اے میرے رب ان قومی، یہ ہے میری قوم، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا، انہوں نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ پاگل پن ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ حقیقت ہے کیا کہ یہ قرآن تو سارے جہانوں کے لیے ذکر ہے۔ سارے ذکر کو اگر آپ اور آسان الفاظ میں سمجھیں، یوں سمجھو یہ قرآن انسانوں کو یاد دلانے والا ہے، یہ قرآن انسانوں کو یاد دلانے والا۔ کیا یاد دلاتا ہے؟ انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے، انسان کو رب کے بارے میں یاد دلاتا ہے کہ تو کسی ذات کا پیدا کردہ ہے، تجھے کسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ انسان کو قبر کے عذاب یاد دلاتا ہے، انسان کو حشر کا میدان یاد دلاتا ہے، انسان کو پل صراط یاد دلاتا ہے، انسان کو یوم الحساب یاد دلاتا ہے، حساب کی سختیاں یاد دلاتا ہے، جنت کی نعمتیں یاد دلاتا ہے، جہنم کے عذاب یاد دلاتا ہے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی رضامندی یاد دلاتا ہے۔ ان ہوا وما ہوا الا ذکر، یہ قرآن سب کو یاد دلاتا ہے، للعالمین، سارے جہانوں کو۔ سورت ختم ہو گئی، اس میں تقریباً 52 آیتیں تھی، مضمون آپ نے تفصیل سے سنا، بات شروع بھی یہیں سے ہوئی تھی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر آپ کا رب کا احسان ہے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں، اور بات ختم بھی یہاں پر ہوئی کہ دنیا آپ کو دیوانہ سمجھتی ہے، لیکن آپ تو ان کی نصیحت کے، ان کی خیرخواہی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے ساتھ خاص طور پہ اس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زندگیوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أستغفر الله إن الله غفور